اللہ کو حاضر ناظر کر کے، اللہ اور رسول کو حاضر ناظر کر کے، میری 2 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی میں قسم کھا کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو وہ بے شک نہ بچیں، ٹھیک ہے. میری بیٹی نے آج تک کبھی بھی یہ بات نہیں بولی کہ میں ماما کسی کو پسند کرتی ہوں، اور نہ ہی یہ لوگ رشتہ لے کر آئے. یہ جو بول رہے نا ہم رشتہ لے کر آئے، 2-3-4 بار گئے، یہ ہے وہ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. میری بیٹی کے پاس کوئی فون نہیں تھا. میری بیٹی نے آج تک فون کبھی یوں کر کے نہیں رکھا، ٹھیک ہے. میری بیٹی سمپل سی، سادی سی، بھولی سی میری، اور اس کے بعد ان کو بچیوں کو اٹھا کے غائب کر دیں چند عرصے بعد. ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ مجھے بتائیں. ہم پیرنٹس تو سارے مر جائیں گے پھر. نا 2005 میں آپ کی شادی ہوئی، بچی کی پیدائش 8 میں ہوئی، لیکن آج ہی کہا کہ انٹرویو میں کہ بچی 2006 میں پیدا ہوئی تھی. بچی کو پیدا آپ نے کیا، بہتر بتا سکتی ہیں کہ کتنے وثوق سے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں یا کہلوایا جا رہا ہے کہ بچی 2006 میں پیدا ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ میں بول دوں میں تو بھئی مشرف ہوں، میں بول دوں کہ میں وزیر اعظم ہوں تو آپ مان لیں پھر وزیر اعظم ہوں، میں بول دوں کہ میں فلاں ہوں تو آپ مانیں پھر اس چیز کو. بات یہ کہ وہ بچی انڈر ایج ہے، بچی کی تو بیان کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور بات یہ اگر آپ ان کیس اس چیز سے لے لیں کہ بچہ بولے کہ میں نے چھت سے چھلانگ مارنا ہے، پھر آپ مارنے دیں بچے کو چھلانگ. بچہ بولے میں نے آئس پینی ہے، پینے دیں. آپ بچہ بولے میں نے ڈرگس میں نے کھانا ہے تو آپ کھانے دیں. بات یہ کہ وہ تو ایک بچی ذات ہے، چھوٹی سی بچی ہے، انہوں نے 2 مہینے سے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. یہاں کوئی انٹرویو نہیں دلاتا، میڈیا والوں کو دھکے مارتے ہیں یہ لوگ. وہاں پہ وہ ایک زنیرا عورت پکڑی ہوئی ہے، وہ انٹرویو لیتی ہے، دلہن بناتی ہے، گدیوں پہ بٹھاتی ہے، جو مرضی بولتی ہے وہ کرتی ہے. بات یہ کہ دوسروں کو بھی لینے دیں نا. اور اگر اتنے شریف لوگ کی ہوگی نا شادی تو ماں باپ کو ملنے دیں. ماں باپ کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ ماں باپ نے کیا آنکھوں سے مار دینا اس کو؟ اپنی بچی کو، اپنی بچی کے لیے تو ہم فائٹ کریں کہ ہماری بچی خطرے میں، ہماری بچی کو حفاظت میں لایا جائے. عدالت میں جو آپ کا موقف تھا اس کو رد کیا گیا کہ آپ سے جو بات ہوئی ہے وہ ایسی نہیں ہوئی، وہ باہر آ کر ایک جھوٹ بات کی گئی کہ بھئی میں جانا نہیں چاہتی، بس والدہ نے جھوٹ بولا تھا. اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گی کہ آپ اس وقت اس دوران کیا بات کیا ہوئی تھی آپ کی؟ دیکھیں ہم نے جج صاحب سے کہا کہ ہمیں اب بچی سے ملنے دیں، کیونکہ 2 مہینے ہو گئے بچی کو، یقین کرے اس کی آواز تک نہیں سنی تھی. آپ بچہ پیدا کرتے ہو، بڑا کرتے ہو، پالتے ہو، خواب دیکھتے ہو اس کے لیے کہ وہ بچہ پڑھ کے کچھ بنے گا. میری خواہش تھی کہ میں اس کے بینک میں جائے، میری یہ خواہش تھی کیونکہ اس کے جو دادا ہے وہ بینک میں تھا، مجھے یہ تھا کہ بینک میں جائے. تو کوئی کہتا تھا ڈاکٹر بنے، جتنی پیاری ہے. تو بات یہ کہ آپ بچے کے خواب دیکھتے ہو، اسے بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہو. تو میں نے اس کی 2 مہینے سے آواز نہیں سنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. ہم نے جج صاحب سے کہا کہ ہمیں اس سے ملنے دیں. اس کے بابا نے کہا ہمیں ملنے دیا جائے. انہوں نے کہا جائیں 10 منٹ کے لیے ملیں. 10 منٹ سے ٹوٹل میڈیا والے باہر تھے سارے، 3 یا 4 منٹ کی ملاقات ہوئی. پہلے تو ہم نے بچی کو پیار کیا، چوما اس کو، اس کے ہاتھ چومے، ٹھنڈے برف اس کے ہاتھ تھے اور پورے ہاتھ کو اس کے کانپ رہے تھے، ٹھیک ہے، چوما. پھر جب وہ مجھ سے بات کرتی تھی تو وہ لیڈیز پولیس والی کو دیکھ رہی تھی. ہم نے اس کو کہا ادھر مت دیکھو، ٹھیک ہے. ہمیں اتنی سینس تو آ چکی تھی کہ اس کو ہدایتیں مل رہی ہیں. پھر اس کے بعد جب اس کے بابا نے بات کی، بابا بھی روئے، اس کی آنکھوں پہ آنسو آئے، وہ بھی روئی. پھر بابا نے کہا کہ بیٹے ڈرو مت. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں آپ کو ڈرنے کی، کیونکہ بچہ ہے، بچے کی غلط مووی، بچی ذات ہے، لڑکی ہے، وہ اس کی کوئی مووی بنا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں. یہ لوگ سب سے پہلے کہتے ہی یہی ہیں کہ تیرے ماں باپ کو مار دیں گے، تیری بہنوں کو مار دیں گے، ٹھیک ہے، یا کوئی موویاں ہوتی ہیں ہم وہ ریلیز کر دیں گے. یہی کیس ہوتا ہے. یا اتنا شعور تو سب رکھتے ہیں. آپ کی شادی کرنا چاہ رہی تھی، کوئی زین کا کوئی لڑکے کا نام لیا گیا اس انٹرویو میں. زین ہے کون اور شادی اتنی کم عمر میں کیوں کرنا چاہ رہی تھی اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں؟ بھائی بات یہ کہ مجھے تو اتنی ہنسی آتی اس بات پہ کہ زین میرے کزن کا بیٹا ہے. بات یہ کہ میں خالی زین کی بات نہیں ہے، میرے تو اور بہت سارے کزن کے بچے ہیں، میری اپنی بہنوں کے بچے ہیں. بات یہ کہ اتنی چھوٹی بچی کی کون شادی کرتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کو پڑھانا تھا، میں نے اس کو کچھ بنانا تھا. میری امی کہتی تھی وکیل بنائیں اس کے، دان ابو وکیل تھے، وکیل بناؤ، یہ اتنی پیاری ہے. کوئی کہتا تھا ڈاکٹر بناؤ. بات یہ کہ وہ بچی اتنی چھوٹی ہے، کون شادی کرتا ہے؟ آپ کون سے ہم ماحول میں رہ رہے ہیں؟ میری اپنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں اس کی شادی کر دیتی. اب کیسی یہ جاہلانہ بات ہے؟ یہ تو ظاہر ہے وہ جو بولیں گے ہم ان کی ہر بات مان لیں. خاتون یوٹیوبر بڑا ہنسی کا وہاں پہ خوش مزاج ان کا مظاہرہ تھا ان کی طرف سے کہ بھئی واہ جی واہ، آج دلہن بیٹھی ہوئی ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے، محبت مل گئی. تو اس کو کچھ میسیج دینا چاہیں گی؟ کل کو اس نے بھی ماں بننا ہے، تو آپ بھی ایک ماں ہیں، آپ پر جو گزر رہی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کل اس پر بھی یہ وقت آئے، تو اس پر کیا گزرے گی اس وقت؟
میں جب یہ صبح میں نے دیکھی ہے نا تو میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات آئی تھی. مجھے ظاہر ہنسی تو آ رہی تھی جو اس کے ساتھ زارا سے وہ کروا رہی تھی, لیکن مجھے ایک چیز کا ہوا تھا کہ میں یہ اس عورت کو بتا دوں کہ اگر وہ ماں ہے, میں نہیں جانتی وہ ماں ہے یا نہیں ہے, وہ کون ہے, لیکن میں اتنا بتا دوں کہ وہ جب وہ ماں بنے گی نا, اور میں ایک چیز یہ بتا دوں, جو آپ دنیا میں کرتے ہو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اجر بھی دیتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے. تو میں اس عورت کو یہ بتا دوں, کیونکہ میری اس کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں ہے, کوئی نہ دشمنی ہے نہ کچھ ہے, لیکن وہ ایک غلط چیز پروموٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو 3 سال سے ہم رابطے میں تھے, یعنی کہ بقول پھر ان کے بچی, یعنی کہ چھوٹی سی ایج میں 11 سال کی بچی کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ شادی کی باتیں کرنی شروع کر دے اور بعد میں چلی بھی جائے. اور بقول کے بچی خود گئی ہے. میں جاتی ہوں, ٹیکسی والا ہوتا ہے, اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اتفاق ایسا ہے کہ بچی اگر گھر سے جاتی بھی ہے تو ایسا ٹیکسی والا مل جائے جو کہے بیٹا میں بھی لاہور جا رہا ہوں, آپ کو لے چلتا ہوں. کہ جیسے پتہ نہیں شاید لاہور سے دھرم پورہ سے مغل پورہ کا اتنا فرق آ جاتا ہے, کوئی 4 سے 5 منٹ کی مسافت ہے, کہ بھئی آپ جاؤ 5 منٹ میں اور آپ کو یہاں میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. 1250 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سوالیہ نشان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو پکڑا جائے, وہ لے کر آیا, کس صورت میں لے کر آیا, کیسے بچی آ گئی, بچی کے پاس کچھ تھا بھی نہیں, اور اس نے یہ کمٹمنٹ کی کہ میں پنجاب یونیورسٹی پہنچ کر آپ کو آپ کے اخراجات جو بھی پے کر دوں گی. تو 15-16 گھنٹے بچی نے کچھ نہیں کھایا پیا, بچی کیسے رہی, سارے معاملات ہیں. بہنا بچی اگر باہر چلی جاتی ہے خدا نہ خواستہ کیا کریں گی, کچھ میسیج دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, یہ تو ایک غلط چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو بچی غلط ہاتھوں میں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بغیر شادی کے اسلامی. آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہم کوئی اور مذہب نہیں ہے ہمارا کہ منہ اٹھا کے جس کے ساتھ بھی رہ لیں. ہم مسلمان ہیں. کسی بھی مذہب سے, کسی بھی فرقے سے آپ دیکھ لیں کہ بغیر ولی کے شادی نہیں ہوتی. نہ اس کا دادا شامل ہے, نہ اس کا باپ شامل ہے. ٹھیک ہے, تو جب شادی ہوئی نہیں, بغیر ولی کے شادی قرار ہی نہیں دی جاتی. جب شادی نہیں ہوئی تو یہ کس رشتے میں انہوں نے بچی کو رکھا ہوا ہے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سخت سزا کے ان کے انتظار کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ غلط حرکت کر رہے ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ بچی کو شرافت سے ماں باپ کو دے دیں, کیونکہ یہ بغیر شادی کے بچی کو رکھ رہے ہیں, یہ تو زنا میں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بچی لاہور خود گئی. مجھے ایک بات بتائیں, بچی نے گھر کی عام سی سلیپر پہنی ہوئی تھی جو سیڑھیوں سے اتر کے باہر نیچے آنے کے لیے تھی. بچی نے نارمل سے گندے سے کپڑے گھر کے جو عام بچے پہنتے وہ پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, بچی کے پاس ایک 10 کا نوٹ بھی نہیں تھا. بچی نے کیا کھایا پیا نہیں ہوگا راستے میں, اور وہ اتنا شریف آدمی ہوگا, وہ اتنے گھنٹے ایک بچی کو لے کے چلا بھی گیا. ٹھیک ہے, اور بچی نے بقول اس کے کہ اس نے لڑکے کو کبھی دیکھا نہیں تھا. آپ اتنا سوالیہ ان کے خود ہی پوائنٹ میں دیکھیں, وہ کہہ رہے کہ لڑکی وہ خود بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں تھا کبھی. ٹھیک ہے, اور وہ اگر یہاں سے دوپہر کو گئی ہے تو وہاں پہ رات کو پہنچی ہوگی نا. رات کو کون سی یونیورسٹی وغیرہ کھلی ہوتی ہے, مجھے یہ بتائیں, یہ سوال کا جواب دیں نا آپ مجھے. رات کو 2-2:30 بجے کون سا یونیورسٹی کھلا تھا, کون سا کالج کھلا تھا, کون سا اسکول کھلا تھا جس نے جا کے اس لڑکی نے اس کے ساتھ بات کروائی؟ آپ یہاں سے پکڑے بات. بالکل صحیح بات ہے, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, بڑا ہی ویلڈ پوائنٹ ہے, اور بڑے ویلڈ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے بھی ہیں. پورا انٹرویو اگر آپ دوبارہ سنیں تو بچی بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ اس وقت اس دن اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم تھا. یعنی کہ ہر لحاظ سے ٹیکسی مل جانا بھی اللہ کا کرم ہے, آن دا اسپاٹ یونیورسٹی پہنچنا, بچی سے کسی لڑکی سے نمبر فون پہ رابطہ کرنا, یہ بھی اللہ کا کرم. یعنی کہ جتنے بھی کرم تھے وہ اسی دن ہونے تھے کہ بچی نے لاہور پہنچنا تھا, تو اس کے ساتھ اس کو لوگوں نے مل جانا کہ بھئی ظہیر کو پتہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا ایک بچی یہاں سے اگر 1250 کلومیٹر سفر طے کر کے جا رہی ہے اور ظہیر کو پتہ بھی نہیں ہے, اور جو 22 ہزار روپے رینٹ آؤٹ جو بھی بنے ہوں, اور کیا ظہیر آن دا اسپاٹ 20-22 ہزار رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی آئے گی میں بچی کو پکڑا دوں گا. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ابھی بھی سوشل میڈیا پر چند لوگ جو کہ اس محبت کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھئی محبت کی شادی ہے, ہمیں ساتھ دینا چاہیے, یہ محبت ہے, اس میں کہانیاں بننی چاہیے, اس میں ڈرامے بننے چاہیے, وہ جن سے ڈریں کہ کل کو خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد کے ساتھ ایسا ہو اور لوگ آپ کو ڈسکس کر رہے ہوں اور لوگ یہ ڈسکس کریں بھئی اس پر مووی بنائی جائے. مائیں بیٹیاں سب سانجھی ہوتی ہیں. آج اس بچی کے ساتھ یا والدین کے ساتھ جو عمل کیا جا رہا ہے, لوگ اکثر ہم پہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ شاید ہمیں فنڈنگ کی گئی ہے, ہم ون سائیڈڈ دکھا رہے ہیں. بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ بچی کا انٹرویو ہمیں کرنے کا موقع دیں, ہمیں 10 منٹ کے لیے موقع دیں,
اور اس 10 منٹ میں ہمارے تمام سوالات کے جوابات صرف میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس انٹرویو کو لائیو چلائیں گے, اس میں کوئی کٹ نہیں ہوگا, کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی. اگر اس بچی نے مجھے مطمئن کر دیا اس 10 منٹ کے انٹرویو میں کہ میں اگر ایزی مان گیا کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہی ہے, تو ہم معافی مانگ لیں گے, ہم معافی مانگ لیں کہ ہاں بھی ہم غلط تھے, لیکن ہمیں موقع تو دیں. آپ اگر یہ کہہ کے الزام لگا دیں ہمیں فنڈنگ ہو رہی ہے, ہمیں آنے جانے کے اخراجات افورڈ کیے جا رہے ہیں, تو بھائی ہمیں موقع دیں, ہم آپ کے پاس آتے ہیں, لاہور واپس آتے ہیں, بچی کا انٹرویو کرنے کا موقع دیں.